جب انسان پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں رہا، وہ لمحہ بہت خاموش مگر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کتاب کا آغاز بھی اسی احساس سے ہوتا ہے۔ مصنف ہمیں ایک ایسے انسان کے قریب لے آتا ہے جو دن بھر مصروف رہنے کے باوجود اندر سے خالی ہے۔ وہ کام کرتا ہے، اسکرین دیکھتا ہے، نوٹیفیکیشنز چیک کرتا ہے، مگر رات کو سوتے وقت اسے لگتا ہے کہ آج بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ سستی نہیں بلکہ توجہ کا بکھر جانا ہے۔ یہاں سے کتاب ہمیں یہ سچ دکھاتی ہے کہ فوکس کوئی قدرتی صلاحیت نہیں بلکہ ایک ایسی مہارت ہے جو آتو تربیت پاتی ہے یا آہستہ آہستہ مر جاتی ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ جدید دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت نہیں بلکہ توجہ ہے، کیونکہ وقت سب کے پاس برابر ہے مگر توجہ ہر کسی کے پاس نہیں۔ وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اہم فیصلے بھی ایک منتشر ذہن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اکثر اپنی ہی زندگی اجنبی لگنے لگتی ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو مصنف ہمیں دماغ کے اندر لے جاتا ہے، جہاں ہر لمحہ سینکڑوں خیالات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے سادہ مگر گہرے انداز میں سمجھاتا ہے کہ دماغ اصل میں ایک وقت میں صرف ایک چیز پر پوری توجہ دے سکتا ہے، مگر ہم نے اسے ایک مشین بنا دیا ہے جو ہر سیکنڈ نئی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا، مسلسل اطلاعات اور فوری تسکین کی عادت نے ہمارے فوکس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ مصنف یہاں ہمیں ایک تلخ حقیقت دکھاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، مگر اصل میں ہم ہر کام آدھا کر رہے ہیں اور خود کو دھوکا دے رہے ہیں۔ وہ ایک انسان کی مثال دیتا ہے جو کتاب پڑھنے بیٹھتا ہے مگر ہر 2 منٹ بعد موبائل دیکھتا ہے اور پھر شکایت کرتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا۔ مسئلہ یادداشت نہیں، مسئلہ توجہ ہے۔ اسی مقام پر قاری کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتاب صرف کام کرنے کی نہیں بلکہ زندگی جینے کی کتاب ہے۔ آہستہ آہستہ بیانیہ ہمیں اس نقطے تک لے جاتا ہے جہاں فوکس کو ایک طاقت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ تاریخ کے وہ تمام لوگ جنہوں نے کچھ غیر معمولی کیا، ان میں ایک چیز مشترک تھی، وہ اپنی توجہ کو کنٹرول کرنا جانتے تھے۔ وہ شور میں بھی خاموشی ڈھونڈ لیتے تھے اور مشکل میں بھی ایک نقطے پر جمے رہتے تھے۔ یہاں کتاب کا لہجہ جذباتی ہو جاتا ہے، جیسے مصنف قاری کو جھنجھوڑ رہا ہو کہ اگر تم اپنی توجہ واپس حاصل کر لو تو تم اپنی زندگی واپس حاصل کر سکتے ہو۔ وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ فوکس صرف کام کے لیے نہیں بلکہ رشتوں، عبادت، خود شناسی اور سکون کے لیے بھی ضروری ہے۔ بغیر فوکس کے محبت بھی سطحی رہ جاتی ہے اور عبادت بھی رسم بن جاتی ہے۔ کہانی کا اگلا بہاؤ ہمیں اندرونی رکاوٹوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ اصل دشمن باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ بے چینی، خوف، خود پر شک اور مسلسل خود کو دوسروں سے موازنہ کرنا ہماری توجہ کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے انسان کی تصویر بناتا ہے جو کسی کام پر توجہ دینا چاہتا ہے مگر اس کے ذہن میں بار بار ناکامی کا خوف آ جاتا ہے اور یہی خوف اسے بار بار بھٹکا دیتا ہے۔ یہاں مصنف ایک نہایت اہم بات کہتا ہے۔ فوکس کا مطلب یہ نہیں کہ خیالات آنا بند ہو جائیں، بلکہ فوکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سیکھ لیں کہ کن خیالات کو اہمیت دینی ہے اور کن کو جانے دینا ہے۔ یہ جملہ قاری کے دل میں اتر جاتا ہے کیونکہ یہ آزادی کا احساس دیتا ہے۔ بیانیہ مزید گہرا ہوتا جاتا ہے اور اب بات صرف توجہ کی نہیں بلکہ نظم و ضبط کی ہو جاتی ہے۔ مصنف دکھاتا ہے کہ فوکس اور نظم ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ وہ ہمیں یہ حقیقت سکھاتا ہے کہ موٹیویشن عارضی ہوتی ہے مگر فوکس عادت سے بنتا ہے۔ وہ ایک ایسے انسان کی کہانی سناتا ہے جو ہر روز تھوڑا سا وقت ایک ہی کام کو دیتا ہے بغیر کسی جذباتی جوش کے، اور وقت کے ساتھ وہی انسان وہ کام حاصل کر لیتا ہے جو دوسرے صرف خواب میں دیکھتے ہیں۔ یہاں سامع کو محسوس ہوتا ہے کہ کتاب اس سے کہہ رہی ہے کہ عظمت شور مچانے سے نہیں، خاموشی میں مسلسل چلنے سے آتی ہے۔ آخر کی طرف آتے آتے بیانیہ ایک پرسکون مگر طاقتور موڑ لیتا ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ جب انسان اپنی توجہ کو قابو میں کر لیتا ہے تو اس کی زندگی آہستہ آہستہ سادہ ہونے لگتی ہے۔ غیر ضروری چیزیں خود بخود چھٹنے لگتی ہیں، فیصلے واضح ہونے لگتے ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ فوکس صرف کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ ذہنی سکون کی کنجی ہے۔
آخری لمحات میں مصنف قاری کو یہ پیغام دے کر چھوڑتا ہے کہ دنیا ہمیشہ آپ کی توجہ مانگتی رہے گی، مگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی توجہ کس کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ آخرکار آپ کی توجہ ہی آپ کی زندگی کی سمت طے کرتی ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے، ایک ایسے انسان کا سفر جو اب بکھرا ہوا نہیں، بلکہ باشعور، حاضر اور اپنے وقت کا مالک ہے۔